پشین میں CTD کا آپریشن فتنۃ الخوارج کے 5 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ گالی اور گولی مسائل کا حل نہیں، ریاست کو کمزور کرنے والوں کی کوئی تحریک قوم کو قبول نہیں، دہشت گردی کا سر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا GHQ میں یوم دفاع کی تقریب سے خطاب۔ سپاہ سالار کا یوم دفاع پر قوم کو سیاسی اختلافات نفرتوں میں نہ بدلنے کا پیغام، فوج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والوں کو شکست ہوگی، عوام سے دل کا رشتہ دشمنوں کی شکست کا باعث بنے گا، ملک دشمنوں، دہشت گرد اور فتنۃ الخوارج جہاں بھی پائے گئے سرکوبی ہوگی، غیر ملکی طاقتوں کو وارننگ۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کی مکار دشمن کے خلاف فتح کا یادگار دن، یوم فضائیہ پر پوری قوم کا فضاؤں کے محافظوں کو سلام۔ پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، سمندر میں دنیا کے چوتھے بڑے گیس اور تیل کے ذخائر کا انکشاف، دوست ملک کے ساتھ مل کر جیوگرافک سروے مکمل ہو گیا، بڑے پیمانے پر تیل و گیس کی پیداوار کا امکان، زیر سمندر ذخائر استعمال میں لانے میں 4.5 سال لگ سکتے ہیں، دریافت مکمل ہونے سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی، $200 ارب کا قرضہ اتر سکتا ہے، سابق ممبر اوگرا محمد عارف کی ڈان نیوز سے گفتگو۔ کراچی سے اسلام آباد جانے والی ایئر لائن کے طیارے سے ٹیک آف سے عین قبل پرندہ ٹکرا گیا، کپتان کے ایمرجنسی بریک لگانے سے مسافروں کو شدید جھٹکے، طیارہ حادثے سے بچ گیا۔ وفاقی حکومت نے کفایت شعاری پالیسی کے تحت گزشتہ 3 سال سے خالی آسامیاں ختم کر دی، نئی آسامیوں کی تخلیق پر پابندی، گاڑیوں اور مشینریز کی خریداری پر بھی پابندی عائد، حکومتی خرچے پر غیر ضروری بیرونی دوروں پر بھی پابندی، وزارت خزانہ کا وفاقی حکومت کے اخراجات کم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پشاور کی انتظامیہ نے دودھ کی قیمتوں میں یکمشت $60 فی لیٹر اضافے کی منظوری دے دی، بھینس کے دودھ کا نرخ 240 اور گائے کے دودھ کا نرخ $200 فی لیٹر مقرر۔ اسرائیلی فوج صہیونی نسل پرستی کے خلاف آواز اٹھانے والی ترکیہ نژاد امریکی خاتون رضاکار کو قتل کر دیا، قابض فوج کی غزہ اور مغربی کنارے میں سفاکانہ کارروائیاں جاری، مزید 8 فلسطینی شہید ہو گئے، صہیونی فوج نے ایک خاندان کے 7 افراد کو اسنائپر کے ذریعے موت کی نیند سلایا، نیو یارک ٹائمز ثبوت سامنے لے آیا۔ اور راولپنڈی اسلام آباد میں رات گئے موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، لاہور میں صبح سویرے بوندا باندی کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔